میرے ایک دوست ہیں جن کا یہ برین چائلڈ ہے، جو کہ ٹیکنیکل سائٹ دیکھتے ہیں، حسن شہزاد ان کا نام ہے۔ میں نے اور حسن نے بات کی، 2 انجینئرس کو ہم نے آن بورڈ کیا جو کہ ہماری ٹیم کا کور حصہ ہے ایک دم، اور ود دی آئیڈیا کہ جی یہ بہت صاف انرجی، یہ رینیوبل انرجی، آپ گھر پہ جائیں، ایک وہ پیٹرول کے امپورٹ بل کی لعنت سے بچ جائیں، نوائز کی لعنت سے بچ جائیں، جا کے نوائز پولیوشن سے۔ اچھا، ہمارا ایک ماڈل اس میں یہ بھی ہے کہ ہم اس میں سواپیبل بیٹریز لے کے آنا چاہ رہے ہیں۔ جو الیکٹریفائڈ بائک ہے وہ 150 کلومیٹر کی رینج لیتی ہے اور اس کے بعد اس کی بیٹری کا چارج ختم ہو جاتا ہے۔ ہم چاہیں گے کہ 100 کلومیٹر، 50 کلومیٹر، 70 کلومیٹر کی ڈفرینس سے ایک کوئی چارجنگ یونٹ ہمارا وہاں موجود ہو۔ اگر یہ فیولز کل پرسوں ترسوں 10 سال بعد گورنمنٹ فیز آؤٹ کر دیتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ جی فلاں تاریخ سے فیول نہیں ملے گا، تو جو ایگزسٹنگ بائکس ہیں اور ایگزسٹنگ گاڑیاں جو ہیں، ان کا تو کوئی مستقبل ہی نہیں ہے۔ ہم نے یہ ایک چیز انویزاج کی کہ ہم بیٹری اور موٹرز پہ مشتمل کٹس یہاں پر سیدھے ڈیولپ کیا کریں گے۔ جس نے ریٹرو فٹ کرانی ہے وہ ہمیں اپنی گاڑی وہیکل دے یا اپنی بائک دے، نہ کہ کسی نے نہیں بھی کرانی آئے ہم سے کٹ لے جائے، خود جا کے لگا لیں۔ السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں علی رحمان خالد۔ آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ چیف کمرشل آفیسر ہیں الیکٹرو موبلٹی کے۔ یہ ریٹرو فٹنگ کا کام کرتے ہیں۔ ریٹرو فٹنگ بیسیکلی یہ ہے کہ آپ اپنی بائک ایک خاص رینج کی بائک سے لے کے ایک خاص رینج کی گاڑی تک آپ اس کو الیکٹرک پہ لے کے جا سکتے ہیں، جس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو فیول کی کنزمپشن ہے اس سے ایک تو ہمارا ماحول آلودہ نہیں ہوگا، وہ بہتر رہے گا، اور الیکٹرک وہیکلز پہ آپ کم پیسوں میں زیادہ دور تک جا سکتے ہیں۔ ہم ان سے جانیں گے کہ یہ الیکٹرو فٹنگ کے پروجیکٹ پہ کس طرح کام کر رہے ہیں اور یہ آنے والے وقت میں کیا دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کس طرح ہر گاڑی اور ہر موٹر سائیکل الیکٹرک ہو جائے گی اور پیٹرول ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور اس بارے میں جانتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آصف جمیل قریشی صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ سر، سب سے پہلے تو مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ الیکٹرو موبلٹی اس کی بنیاد کب اور کیسے رکھی گئی اور اس کا ویژن اور مشن کیا ہے؟ 6 مہینے پہلے ہم نے ایک وی کیم اکراس ٹیلی ویژن فوٹیج جس میں ہمیں بتایا گیا کہ جی پاکستان میں الیکٹرک وہیکلز کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ حماد اظہر صاحب ایک الیکٹرک وہیکل پالیسی بھی سامنے لے کے آئے جو کہ ہم نے جب پڑھی تو بڑی فرینڈلی لگی۔ بزنس انوائٹ کر رہی تھی وہ جا کے۔ میرے ایک دوست ہیں جن کا یہ برین چائلڈ ہے، جو کہ ٹیکنیکل سائٹ دیکھتے ہیں، حسن شہزاد ان کا نام ہے۔ میں ان کو بھی لے کے آؤں گا جب ہماری بائک ایک بالکل ڈیمونسٹریٹ کرنے والی اسٹیٹ پہ ہوگی۔ آپ لوگ دیکھیے گا کہ ہم نے کیا چیز بنائی ہے اور ہم اتنا زیادہ اس بارے میں کانفیڈنٹ کیوں ہیں۔ میں نے اور حسن نے بات کی، 2 انجینئرس کو ہم نے آن بورڈ کیا جو کہ ہماری ٹیم کا کور حصہ ہے ایک دم، اور ود دی آئیڈیا کہ جی یہ بہت صاف انرجی، یہ رینیوبل انرجی، آپ گھر پہ جائیں، ایک وہ پیٹرول کے امپورٹ بل کی لعنت سے بچ جائیں، نوائز کی لعنت سے بچ جائیں، جا کے نوائز پولیوشن سے، اپنے بچوں کو اچھی آب و ہوا دیں جا کے، تاکہ ان کی اپ برنگنگ ذرا ہیلدی ماحول میں ہوں، نہ کہ دھوئیں سے بھری ہوئی ایک آلودہ آپ ان کے لیے ایک ماحول چھوڑ کے جائیں۔ اس کے علاوہ یہ یورپ کے اندر کچھ کنٹریز ہیں جن کے اندر یہ انسینٹیوائز بھی کیا جاتا ہے ایک دم۔ اگر آپ الیکٹرک وہیکل کے اونر ہیں تو آپ کی سیلری میں آپ کو ایڈیشنل پیسے ملتے ہیں، یا ہالینڈ میں کچھ ایسی کمپنیز ہیں جس کے اندر اگر آپ بائک پہ آتے ہیں سائیکل کے اوپر تو آپ کو ایک پر بونس ایکسٹرا دیا جاتا ہے کہ آپ ماحول دوست ہیں، آپ نے کوئی آلودگی نہیں کی، جا کے آپ صحت کا بھی خیال کرتے ہیں، آپ ایکسرسائز بھی کرتے ہیں، ہر چیز مثبت ان سے نکل آتی ہے جا کے۔ پیٹرول ہم ہر دفعہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی مہنگا ہو گیا، سستا ہو گیا۔ بجلی بھی ان دا لانگ رن اتنا زیادہ ڈفرینس نہیں دیتی اگر آپ یہ چیزیں گھر پہ چارج کر رہے ہیں۔ اچھا، ہمارا ایک ماڈل اس میں یہ بھی ہے کہ ہم اس میں سواپیبل بیٹریز لے کے آنا چاہ رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر میری بائک کی رینج جو الیکٹریفائڈ بائک ہے وہ 150 کلومیٹر کی رینج لیتی ہے اور اس کے بعد اس کی بیٹری کا چارج ختم ہو جاتا ہے، ہم چاہیں گے کہ 100 کلومیٹر، 50 کلومیٹر، 70 کلومیٹر کی ڈفرینس سے ایک کوئی چارجنگ یونٹ ہمارا وہاں موجود ہوئے۔
رائڈر کو پتہ ہو کہ میں فلاں جگہ گیا ہوں اور سب سے قریبی چارجنگ میرے پاس یہاں اویلیبل ہے، جا کے اتنے بجے اویلیبل ہے، جس طرح پیٹرول پمپس ہوتے ہیں. اور سیکنڈلی اس میں دیکھیں جی بیٹریز کا بھی ڈفرینس ہوتا ہے. جا کے اگر 70 cc کی بائک ہے تو دا چارجر شوڈ آلسو نو کہ جی بائک کون سی ہے، اس نے بیٹری کون سی والی چارج کر کے رکھنی ہے، پرانی بیٹری کو نکالنا ہے اور سواپ کس طرح کرنا ہے. ہم یہ بھی پرومس کر رہے ہیں کہ جب یہ سواپیبل بیٹریز کا نیٹ ورک ان پلیس ہوگا تو 3 سے 5 منٹ لگیں گے، آپ کی بیٹری سواپ ہو جائے گی اور 150 کلومیٹر کا ایڈیشنل آپ کو ایک کوریج ڈسٹینس مل جائے گی. اس سلسلے میں ہم نے ایک ایمبیشس سا پروگرام کر رہے ہیں نارتھ آف پاکستان میں، رائٹ نیکسٹ ٹو دا چائنا بارڈر. میں ان ولیجز کا نام نہیں لینا پسند کروں گا، لیکن 2 ولیجز ہیں جن کے اندر بائکس کی پاپولیشن 70 اور 150 کے قریب ہے رسپیکٹیولی. ٹھیک ہے. ہم وہاں پہ جا کے ان کے جو ولیج ایلڈرز ہیں ہم نے ان سے بات کی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ ولیجز کو انٹائرلی الیکٹرک کر دیا جائے. ٹھیک ہے. یہ ان کا ایک یونیک سیلنگ پروپوزیشن بھی بن جائے گی جا کے کہ آپ کہہ سکیں گے کہ جی فلاں ولیج پاکستان کی پہلی الیکٹرک ولیج ہے جا کے، سو آن سو فورتھ. وہاں پہ ذرا لوگ کمیوٹ کم کرتے ہیں کیونکہ ڈسٹینسز ایسے ہیں، شہروں کی طرح لیڈ آؤٹ نہیں ہے، ایک راستہ جاتا ہے ایک راستہ آتا ہے. لوگ جانے کا پروگرام بناتے ہیں کہ جی اب 4 کام اکٹھے ہو جائیں گے تو ہم کسی مین بازار چلے جائیں گے اور وہاں سے واپس آ جائیں گے. وہاں سے ہم سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں. ایک اچھی چیز ہے، اس میں کوئی ریزسٹنس آنی نہیں چاہیے، ہمیشہ آتی. ہم چاہیں گے کہ آپ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا میں نے بڑا نام سنا ہے، اور ایک ریزن جس کی وجہ سے میں آپ کے ساتھ یہاں بیٹھا ہوں اس وقت وہ یہ کہ آپ لوگوں کی ماشاءاللہ گڈ ول ایسی ہے کہ آپ کوئی چھوٹی سی چیز بھی انٹرنیٹ پہ پلیس کرتے ہیں تو وہ لاکھوں کے تعداد میں اس کے کہہ لیں ویورشپ ہے، لوگ دیکھتے ہیں اس کو جا کے. کیونکہ یہ ہم اس کو ایک قومی فریضہ بھی سمجھتے ہیں. اگر مجھے کوئی یہ کہے کہ جی پاکستان کی کنٹریبیوشن میں آپ اپنی گاڑیوں کو آپ کنونشنل فیول سے ہٹا کے آپ الیکٹرک پہ چلے جائیں تو آئی ول بی ون آف دی فرسٹ پیپل ہو وڈ ایکچولی واؤچ ٹو ڈو دس. ریزن بینگ میں اس کو ایک قومی فریضہ بھی سمجھتا ہوں. اور کچھ لوگ ہمارے پاس ایسے ہیں جو ریزسٹنس لے کے آتے ہیں تو پرسیپشن یہی ہے کہ پروڈکٹ اتنا اسٹرانگ بنائیں کہ ان کی پرسیپشن چینج ہو جائے، نہ کہ آپ ان کو ایک چیز بار بار ٹیپ کرتے رہیں اور زبردستی بتاتے رہیں. ایک دن آئے گا وہ خود ہی کھا کے دیکھیں گے، ان کو جب ٹیسٹ پسند آئے گا یا یہ ناگزیر ہو جائے گا، دیکھیں گے کہ جی 10 میں سے 7 بائکس کنورٹ ہو گئیں، 6 کنورٹ ہو گئیں، تو سونر اور لیٹر آپ نے بھی ہونا ہے. سو وائی ناٹ. سر یہ ریٹرو فٹنگ کا جو پروسیس ہے وہ کیا ہے اور یہ کس طرح سے کام کرتا ہے؟ ریٹرو فٹنگ یہ جی ہم نے ایک لفظ کوائن کیا ہے. ایک میں آپ کو بتاؤں، ہم اور باقی جو پلیئرز ہیں مارکیٹ کے اندر جو الیکٹرک وہیکلز میں کام کر رہے ہیں ان میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ پاکستان کے اندر، اور یہ میری بات غور سے سنیے گا، کوئی اسکریپ کرنے کی پالیسی نہیں. تو ہم ایک طرف تو پیٹرول سے جان چھڑانے کی بات کرتے ہیں، کنونشنل فیول سے. اگر یہ فیولز کل پرسوں ترسوں 10 سال بعد گورنمنٹ فیز آؤٹ کر دیتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ جی فلاں تاریخ سے فیول نہیں ملے گا، تو جو ایگزسٹنگ بائکس ہیں اور ایگزسٹنگ گاڑیاں جو ہیں ان کا تو کوئی مستقبل ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پاس کوئی اسکریپ کرنے کی پالیسی نہیں ہے. تو میں اور میرے جو کو فاؤنڈر ہیں حسن شہزاد، ہم نے یہ ایک چیز انویزاج کی کہ ہم بیٹری اور موٹرز پہ مشتمل کٹس یہاں پر سیدھے ڈیولپ کیا کریں گے. جس نے ریٹرو فٹ کرانی ہے وہ ہمیں اپنی گاڑی وہیکل دے یا اپنی بائک دے، ہم سے ایک ڈیزگنیٹڈ ٹائم لے، ہم اس کو ریٹرو فٹ کر کے اور الیکٹرک بنا کے واپس کر دیتے ہیں. نہ کہ کسی نے نہیں بھی کرانی آئے ہم سے کٹ لے جائے، خود جا کے لگا لیں. سر کون سی بائکس اور کون سی گاڑیوں میں یہ ریٹرو فٹنگ ہو سکتی ہے؟ بالکل ایک رینج میں آپ کو بتاتا ہوں. جیسے ایز وی اسپیک آج کی تاریخ میں بلکہ ابھی 5 منٹ پہلے جب آپ نے مجھے دوسرے کمرے میں چھوڑا تھا تو میں نے میرے پاس میرے آفس بیئرر سے میسیجز آئے ہوئے جو بائک کی میٹامورفوسس ہے، جو کنونشنل سے الیکٹرک ہونے میں اس کا جو ایک چینج کا پروسیس ہے اس کی تصویریں تھیں. وہ ہم اس سٹیج پہ آ گئے ہیں کہ سپٹمبر کے مہینے میں، اور یہ میں کوئی بہت ٹال کلیم نہیں کر رہا، میں آپ سے پھر بھی کہوں گا سپٹمبر کے مہینے میں جنیرک، میں اگلے 10-15 دن میں اس کو بالکل ایگزیکٹ اپنے آنکھوں کے سامنے نظر آتا ہوا دیکھتا ہوں. 2 بائکس تیار ہوں گی ہمارے پاس، ایک 70 سی سی، ایک 125 سی سی، جو کہ سب سے زیادہ کہہ لیں ایبنڈنس میں یہاں ہمارے یہاں استعمال ہوتی ہیں. پھر وہ آلٹرنیٹس بھی بتائے جائیں گے. ہمارے پاس کوئی 3-4 مارکیٹنگ کے ایسے طریقے ہیں جن کو ہم رن کریں گے اور شیڈو رنز بھی کریں گے تاکہ ہم ڈیمونسٹریٹ کر سکیں
کہ ایک کنونشنل بائک اور ایک الیکٹریفائڈ بائک دونوں میں ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں. آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو سیل اے پروڈکٹ, آئی ایم ہیئر ٹو بیسیکلی چینج دا وے پیپل پرسیو دس تھنگ. جتنا بکنا ہے وہ بک جائے گا, جو اللہ میاں نے ہمارے نصیب میں لکھا ہے وہ ہمیں مل بھی جائے گا, مگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر ایک اچھی چیز ہو رہی ہے ہم سب کو اس کا ایک حصہ بننا چاہیے. اور اس چیز کو آپ خود ایگزامپل لے لیں, باربیکیو کے سامنے کھڑے ہوں, دھواں کھاتے رہیں سارا وقت, کتنی دیر تک یو ہیو ٹو موو آؤٹ بیکاز بریدنگ بیکمز ڈیفیکلٹ. وہ تو اچھا صاف دھواں ہے, وہ اس میں کوئی زیادہ کوئی ٹاکسنس نہیں ہیں, لیکن ہم پیٹرول کے انجنز, فیکٹریز کے شوٹس, ان میں سے جو آلودگی نکلتی ہے ہمیں اندازہ نہیں ہے ہم اپنے ساتھ کر کہہ رہے ہیں. سو ونس وی ایکچولی جمپ آن دس بینڈ ویگن اور یہ چیزیں ہوتی بھی نظر آئیں گی, تو ہمیں شہر میں ایک ہلکا سا نیٹ ورک بھی ڈیولپ ہوتا ہوا نظر آئے گا جس میں الیکٹرک بائکس کی ایک چھوٹی سی ایک کہہ لیں اسپیس ہے. میں اور آپ سوشل میڈیا کے لیے یہ ویڈیو کر رہے ہیں. 8 سے 10 سال پہلے اگر ہم یہ بات کرتے تو کوئی ہم پہ ہنس رہا ہوتا ہے کہ یار یہ بھی کوئی آڈینس ہے. اب بہت بڑا آڈینس ہے یہ جا کے. تو میں یہی دیکھتا ہوں کہ فار دا رائٹ تھاٹ کہہ لیں یا اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن کہہ لیں, یہ ناگزیر ہے, یہ ہوگا. ہم نہیں کریں گے, ہمارے پڑوسی ممالک کریں گے, کوئی بندشیں ایسی آئیں گی. اگر آپ UN کے سسٹینیبل گولز بھی پڑھیں جا کے, ہر ایک کو اچھی آب و ہوا کا حق ہے, وہ 17 گول کے اندر ہیں جا کے. تو یہ وہاں پر بھی ایک کہہ لیں کہ ایک اچھی کنٹریبیوشن ہے کہ اگر ہم اس کو الیکٹریفائی کرتے ہیں پاکستان جیسے ملک میں جس میں شرح خواندگی کو بہت زیادہ نہیں ہے, یہ بڑا ایک کمنڈیبل کام ہوگا. سر آپ کے فیوچر گولز کیا ہیں, اور آپ کے خیال میں کب تک وہ وقت کب آئے گا جب یہ سارے جو وہیکلز ہیں الیکٹریکل ہو جائیں گے؟ الیکٹریکل وہیکلز میری زندگی میں تو نہیں ہوں گے, بٹ ہم یہ سوچتے ہیں کہ 2121 میں ہم یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ جس سمت میں ہم چلیں پورا پاکستان 100% کنورٹ ہو جائے گا ٹورڈز الیکٹرک. خاص طور پہ روڈ ٹریفک کے حوالے سے پیٹرول آپ سرے سے رول آؤٹ نہیں کر سکتے, اس کی ہمیشہ کہیں نہ کہیں افادیت رہے گی, ڈیفنس میں رہے گی, فیکٹریز میں رہے گی, کچھ پیٹرول فائرڈ پلانٹس ہوتے ہیں اس میں رہے گی جا کے, لیکن یہ روڈوں سے یہ چیزیں بچ جائیں گی. تو اگر ہم ہمارا نارتھ اتنا خوبصورت ہے, اگر ہم وہی اسی طرح کی فریشنس, اسی طرح کی آلودگی سے پاک فضا پورے ملک میں کر لیں تو پورا ملک اتنا فریش لگنا شروع ہو جائے جیسے کسی نے اس پہ ابھی گیلا کپڑا مارا ہو جائے. یہی ہمارا مسئلہ جو ہے. سر قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن سے آپ واقف ہیں, اس کے کام کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں جی قاسم صاحب کو اکثر میں دیکھتا رہتا ہوں, یہ تو ناگزیر ہے, میں آدھا گھنٹہ بھی اگر نیٹ براؤز کروں تو مجھے نا 2-3 ویڈیوز قاسم صاحب کے کہیں نہ کہیں کوئی لنکڈ ان پہ, کوئی فیس بک پہ, کوئی یوٹیوب پہ کہیں نہ کہیں مل جاتے ہیں. تو میں نے بیچ میں ان کو سنی, میں یہ چیز نوٹ کرتا ہوں کہ میں خود کیونکہ کارپوریٹ ٹریننگ کے پیشے سے وابستہ ہوں, ہم لوگ 2% لوگوں کو ٹرین کرتے ہیں جو کارپوریٹ میں بیٹھے ہوئے. قاسم صاحب بہت بڑا کام کر رہے ہیں, 98% انٹرینڈ لوگوں کو ٹرین کر رہے ہیں. اور یہ بہت یعنی ضرورت ہے جا کے. ہم KLI کی بات کرتے ہیں, کراچی, لاہور, اسلام آباد, ہمیں لگتا ہے جی 2.5 شہروں کا ملک رہ گیا ہے جا کے, حالانکہ اس کی ڈیپتھ اور بھی بہت زیادہ ہے. تو جتنے چھوٹے علاقوں میں جائیں گے وہ علاقہ کو اوپر اٹھائیں گے, ان لوگوں کا اسکل سیٹ انکریز کریں گے, ہم سب کو فائدہ ہوگا. اور بیسٹ آف لک ٹو قاسم صاحب, یہ ایک اچھا قدم ہے, امید کرتا ہوں کہ اگلے سال چلتا رہے گا. سر آج جس طرح پیٹرول پہ گاڑیاں چل رہی ہیں, بائکس چل رہی ہیں, اگر یہ ریٹرو فٹنگ کوئی کروا لیتا ہے اور اس کی بائک الیکٹرک ہو جاتی ہے یا گاڑی, تو اس سے اس کو کیا بینیفٹ ہوگا, قیمت میں کس حد تک کمی آئے گی؟ ٹھیک ہوگی. اکنامک اس کے آپ کہہ لیں ریپرکشنس پوچھ رہے ہیں. اگر ایک عام نارمل ورکر ہے جو کہ بائک پہ روزانہ جاتا ہے, اور ہم کیونکہ لاہور میں بیٹھے ہیں تو لاہور کی مناسبت سے بات کر لیتے ہیں کہ لاہور کے رینج کے اندر ہی وہ رہتا ہے, شہر اس کو نہیں چھوڑنا پڑتا, اور سنگل چارج پہ اس کا پورا دن گزر جاتا ہے. تو پھر تو وہی کاسٹ ہے جو وہ گھر پہ جائے گا, اس کو پلگ ان کرے گا, رات کو وہ چارج ہوگی, اگلے دن وہ اس کو جو بھی رینج ہے. رینج میں بھی ڈسکلوز کرنا نہیں چاہ رہا, لیکن میں یہ آپ کو بڑے وثوق سے بتاؤں, بہت کنوکشن سے بتاؤں کہ جتنے کمپیٹیٹرز ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں, ہماری بائک ان ٹرمز آف اسپیکس, ان ٹرمز آف رینج ان سے بہتر. اس لیے نہیں کہ ہم بنا رہے, اس لیے کہ ہمیں بینچ مارکس مل گئے, ہمیں پتہ ہے کہ کون سی بائک کیوں مس پرفارم کر رہی ہے جا کے. یہ بائک کو الیکٹریفائی کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے کہ آپ نے کوئی بیٹری سیل لگائے اور
ایک سیل بینک بنایا اور اس سے پاور لی اور ایک 2 پہیے گھما دیے. آپ کو بائک کی پوری ٹارک, اس کی ماس, اس کا ویٹ, اس کی جو بھی اسٹرینتھ ہے کنونشنل سائڈ پہ وہ میچ کرنی پڑتی ہے تھرو الیکٹریفیکیشن. آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس میں بیٹریز کتنی جائیں گی, وہ ویٹ کتنا لیں گی جا کے. ایک پرسیپشن یہ بھی ہے کہ مجھ سے سوال ہوتا ہے کہ جی کنونشنل بائک اور اس میں فرق کیا ہے. میں آپ کو بتا دوں, ایگزاسٹ کی ضرورت نہیں ہے, وہ چین جو پیچھے لگی ہوتی ہے پہیا گھمانے کے لیے, یو ڈونٹ نیڈ دیٹ. ٹنکی کی ضرورت نہیں ہے, انجن کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے ایک چیز کو الیکٹریفائی کرنا ہے لائک اے موبائل فون. آپ گھر جاتے ہیں, آپ ایک تار اس میں لگاتے ہیں, اگلے دن پھر وہ آپ کو پورا دن لاسٹ کر جاتا ہے جا کے. تو اٹس جسٹ اے کوشچن آف گیٹنگ یوز ٹو اٹ. دوسرا پرائسنگ کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں, اگر یونٹ کی پرائس ہے جو ہم اپنی بائک ایگزیکٹ نکالا کریں گے ہر 3 مہینے کے بعد, ہم نے ایک پروسیس بنایا کہ ہم اپنی بائک کو اپ اسکیل کیا کریں گے. اس میں ایک سرٹن اماؤنٹ کاسٹ آتی ہے جا کے. یہ مہنگا ہے بیکاز بیٹری ایکویزیشن اور موٹر ایکویزیشن جو ہے وہ ایک میجر چنک آپ کا کھا جاتی ہے. میں نے آپ کو بھی سائڈ لائن سے بتایا تھا کہ وی آر ان دا پروسیس آف ایکچولی برنگنگ دا کاسٹ ڈاؤن. ہم چاہ رہے ہیں کہ بیٹریز بھی بہت زیادہ ایکسیسیبل ہو جائیں, بلک میں منگا لی جائیں جا کے, یا لوکلی پروڈیوس کرا لی جائیں, اور موٹر کو بھی ہم کسی طریقے سے پاکستان میں ایک لوکل مینوفیکچرنگ کی طرف ریورس انجینئر کر کے لے کے جائیں, تاکہ لیٹس ایزیوم کہ کوئی چیز ابھی ہمیں ایگزسٹنگ ہائپوتھیٹکلی اسپیکنگ 30,000 روپے کی پڑ رہی ہے, تو مستقبل میں وہ اگلے سال میں, 1.5 سال میں, 2 سال میں یہ 20-18 کی رینج میں آ جانی چاہیے, تاکہ عام آدمی کی رسائی ہو اس تک. آپ کے پاس آنے کا ایک میں اور بھی مقصد بتاؤں, آپ لوگوں کا جو آڈینس ہے وہ 98% جو میں انٹرینڈ کہتا ہوں, یہ وہ آڈینس ہے جو بائکس چلاتے. میں نے اکثر دیکھا ہے آپ لوگوں کے یہاں جب یہاں پہ کوئی گیدرنگ ہو رہی ہو تو گاڑیاں کم ہوتی ہیں, موٹر بائکس تھوڑی زیادہ ہوتی ہیں جا کے. تو اگر یہ آڈینس آپ کے پاس ہے اور یہ میرا ارنسٹ سا لفظ اگر آپ یہ الفاظ آپ ان تک پہنچا دیں گے, تو یہ یقین کریں کہ پاکستان کی بقا کے اندر ایک آپ کے اینڈ پہ بھی بڑی اچھی کنٹریبیوشن ہوگی. سر, یہ جو سارا پروجیکٹ تھا الیکٹرو موبلٹی والا, اور اس سے آپ نے ریٹرو فٹنگ کا کام شروع کیا, یہ آپ کے کتنے لوگوں کی ٹیم تھی؟ کون کون لوگ اس میں جنہوں نے آپ کو ہیلپ کیا, سپورٹ کیا, یہ سب کون لوگ تھے؟ سپورٹرز تو بہت زیادہ ہیں, لاتعداد ہیں, لیکن جو ہماری کور ٹیم ہے, میں نے جیسے بتایا حسن شہزاد صاحب جو اس کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں, کیونکہ وہ ٹیکنیکل سائڈ پہ ہیں, ان کا ایک بڑا اچھا بیک گراؤنڈ ہے ورکنگ ود لارج آرگنائزیشنز ان دا ٹیکنیکل کیپیسٹی. وہ ایک ہارڈ کور انجینئر ہیں. 2 انجینئرز وہ اپنے ساتھ اپنے ونگ میں لے کے آئے ہیں. میں اس پورے وینچر کے اندر کمرشل سائڈ دیکھتا ہوں. میرے پاس کچھ فائنانس کی اتھارٹی ہے, میرے پاس کمپنی اسٹرکچرنگ کی اتھارٹی ہے, اس کی مارکیٹنگ کیسے ہوگی مستقبل میں ان چیزوں کا پرویو میرے پاس ہے جا کے. اور آپ کہہ لیں کہ وہ مجھے فنش پروڈکٹ دیں گے اور میں وہ پروڈکٹ بیسکلی مارکیٹ میں پش کیا کروں گا تھرو اسٹریٹجیز وچ آر ڈسکسڈ امانگ اس. تو ٹیم ہماری ایسی کیپیبل ہے, کم لوگ ہیں لیکن ہائیلی ڈریون ہیں, موٹیویٹڈ لوگ ہیں. کسی کو ایک چیز, اور یہ خوش قسمتی ہے ہماری, ایک چیز ہم بتا کے بریف کر کے دوبارہ نہیں بتانی پڑتی. تو رات ہم کبھی کوئی چیز ڈسکس کرتے ہیں تو صبح وہ چیز ہو چکی ہوتی ہے, بیکاز ہر کوئی ایک اچھی ایکسائٹمنٹ لیول اس چیز کے اندر لے کے آتا ہے. بہت بہت شکریہ آصف جمیل قریشی صاحب آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین, مجھے امید ہے کہ جو لوگ الیکٹرک وہیکلز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور ریٹرو فٹنگ کے ذریعے آپ کس طرح اپنی بائک یا گاڑی کو الیکٹرک کر سکتے ہیں, اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں, ان کے لیے انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوگا. بہت بہت شکریہ, اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.